30 یا 638 ہجری آپ کا وصال شریف ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ۔ حضرت گرامی، آپ کی حالات زندگی، آپ تو ادھر سے آئے ہیں خراسان سے، آپ کی ولادت سجستان کی ہے 531 ہجری کے اندر آپ کی، یا 37 ہجری کے، یا 33 ہجری کے، 32 ہجری کے اندر آپ کی ولادت ہے سجستان۔ پھر آپ کے والد گرامی خراسان میں تشریف لے گئے، وہاں آپ نے جو ہے وہ اپنا مسکن بنا لیا، یعنی گھر بنا لیا۔ تو اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین اجمیری علیہ رحمہ کی تھوڑی سی عمر میں آپ کے والد گرامی کا وصال ہو گیا، تو آپ کی 13-14 سال کی عمر تھی، تو آپ کے والد گرامی کا وصال ہوا، تو آپ کو کچھ والد کی طرف سے ورثہ ملا، جو ایک باغ تھا اور ایک چکی تھی۔ اس باغ کے آپ نے 2 حصے فرمائے، اور 2 حصے ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، ایک اپنے گھر والوں پر جو ہے وہ خرچ کرتے تھے۔ آپ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ مجذوب مست قسم کے ملنگ تھے، اللہ والے تھے، تو وہ ایک مرتبہ آپ کے باغ میں پہنچے، آپ نے ان کو باغ کا فروٹ پیش کیا، تو انہوں نے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری علیہ رحمہ کو خشک روٹی کا ٹکڑا دیا۔ انہوں نے فروٹ پیش کیا باغ کا، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری علیہ رحمہ نے، عمر بھی چھوٹی سی ہے لیکن انہوں نے ایک خشک روٹی کا، سوکھی روٹی کا ٹکڑا جب پیش کیا تو آپ کی اندر کی کیفیت بدل گئی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اے معین الدین، تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ تم دنیا کی طرف لگ جاؤ، بلکہ تم دین کی طرف لگ جاؤ، اللہ تمہیں مقام عطا فرمائے گا۔ پھر آپ ادھر سے بدلے، پھر حضرت حسام الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ حسام الدین، ان کے پاس حفظ قرآن کیا اور وہیں سے دین کی تعلیم حاصل کی۔ دیکھو نا، جب بچہ پیدا ہو، چلنے پھرنے کے قابل ہو، تو اس کو قرآن پڑھایا جائے، پھر قرآن کے ساتھ ساتھ اس کو دینی تعلیم بھی دی جائے، جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو تو اس کو ہنر سکھایا جائے، پھر تاکہ وہ اپنا کمانے کے سارا وہ کام کر سکے۔ تو اس واسطے ہمارے ہاں سارا نظام ہی الٹا ہے، جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں۔ تو اس واسطے حضرت خواجہ معین علیہ رحمہ نے پہلے قرآن پاک حفظ کیا، پھر وہیں سے درس نظامی کیا، اور پھر مکمل کر کے 24 سال کی عمر میں مکمل عالم دین بن چکے تھے۔ اور جتنے بھی بزرگ ہیں، جتنے بھی اللہ والے ہیں، جن کے آج مزارات موجود ہیں، وہ سارے کے سارے عالم دین تھے۔ انہوں نے دین پڑھا، پھر دین کو اپنے اوپر لاگو کیا، پھر دنیا والوں کو بتایا، پھر دنیا والوں نے ان کو اللہ کا ولی کہا، انہوں نے اپنے آپ کو نہیں کہا، پھر دنیا والوں نے ان کو اللہ کا ولی مانا، اور پھر ایسے ولی بنے۔ پھر وہی معین الدین جو ایک باغ کی رکھوالی کرنے والے، پھر ہندوستان میں آ کر 90 لاکھ لوگوں کو دار اسلام میں داخل فرما دیا۔ لیکن ایک دین پڑھ کر اس پر عمل کر کے پھر پھیلا کر بتایا کہ لوگوں، جو دین پر چلتا ہے اللہ اسے کامیابیاں عطا فرما دیتا ہے۔ پھر حضرت نے کہا کہ اب کسی کی بیعت بھی ہونی چاہیے۔ بغداد شریف پہنچے، پتہ چلا کہ حضرت خواجہ عثمان ہرونی علیہ رحمہ جو ہے وہ، ان کا بڑا چرچا ہے، ان کی بڑی شہرت ہے، وہ بڑے اللہ والے ہیں۔ وہاں پہنچے، پتہ چلا کہ وہ تو نیشا پور وہاں گئے ہوئے ہیں، اور وہاں جب پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ تو حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کی مسجد میں نماز ادا کرنے گئے ہیں۔ تو جب وہاں پہنچے، تو جب فوراً پہنچے تو حضرت نے جب دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، چہرہ نورانی ہے، کوئی بندہ خاص ہے، آپ نے اٹھ کر استقبال فرمایا اور گلے لگا لیا۔ حضرت خواجہ معین الدین کو فرمایا کہ اے معین الدین، یہاں تو نفل پڑھو۔ نفل پڑھے گئے، فرمایا کہ اب سورۃ بقرہ پڑھو۔ سورۃ بقرہ کی تلاوت کی گئی، پھر فرمایا کہ اب اس طرح کرو، یہاں بیٹھ جاؤ مراقبے میں، سورۃ اخلاص پڑھو۔ عرض کی حضور کتنی مرتبہ؟ فرمایا کہ سورۃ اخلاص پڑھو 12,000 مرتبہ۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن اور ایک رات لگائی، 12,000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی۔ پھر حضرت نے
خود کینچی سے میرے بال کاٹے اور پھر مجھے خرقہ ولایت جبہ عطا فرمایا اور پھر میرے لیے دعا کی کہ اے یا اللہ ہم نے معین الدین کو تیرے سپرد کر دیا ہے، یا اللہ اب یہ تیرا ہے، اسے قبول فرما لے۔ یہ معین الدین ہے، جتنا جتنا کوئی مرضی بڑا پیر ہو، جب تک وہ کسی کے ہاتھ میں بیعت نہیں ہے پیر نہیں ہو سکتا۔ ہاں جی اتنا پڑھا تھا، ہاں جی اتنا عالم بنے تھے، حافظ قرآن بھی بنے تھے، کیا ضرورت تھی حضرت خواجہ عثمان ہرونی کے پاس جانے کی؟ ہاں جی نیشا پور کا سفر کیا، بغداد کا سجستان سے چلے، بغداد پہنچے، پھر نیشا پور پہنچے، پھر جنید بغدادی کی مسجد میں پہنچے، کیا ضرورت تھی؟ علم پڑھ لیا تھا نا، کافی تھا نا 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 نا۔ پتہ یہ چلا کہ جتنا مرضی کوئی بڑا عالم ہو، جب تک کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے گا اللہ تعالیٰ کامیابی نہیں عطا فرماتا۔ اس واسطے ہاتھ میں ہاتھ ضرور دینا پڑتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے معین الدین دیکھو آسمان میں کیا ہے، پھر عرش تک بھی نظر چلی گئی، پھر کہا کہ نیچے دیکھو، پھر تحت ثری تک بھی نظر چلی گئی، پھر آپ نے وہاں سے اجازت نہیں لی، بس ٹھیک ہے جی پیر صاحب کو لا گئے، بیعت ہو گئے، بس بڑا ہے کافی ہے، نا 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 نا۔ پھر آپ نے خدمت کی اپنے پیر و مرشد کی، کتنے سال؟ 20 سال اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی تھی۔ اچھا کہتے ہیں سبحان اللہ، 20 سال اپنے پیر و مرشد دی خدمت اجرائے۔ خواجہ معین الدین چشتی انتنی شاہ معین الدین والملہ، ہاں جی ملت دے معین، دین دی مدد کرنے والے انتنی نہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیتا، 20 سال آپ کول رہے۔ پھر حضرت خواجہ عثمان نے فرمایا کہ چال بھائی پترا ہن چلیے حج تے، ہاں جی مدینہ شریف چلیے، مکہ شریف چلیے۔ جس وقت جا کے مکہ شریف پہنچے، خانہ کعبہ دا غلاف نپ کے حضرت خواجہ عثمان نے عرض کی تھی یا اللہ اتھے تک لے آنا میرا کام سی، اے اللہ اتھے تک لے آنا معین الدین میرا کام ہے، اگے سنبھالنا تیرا کام ہے۔ غیب جو آواز آئی اے عثمان تو ساڈے حوالے کر دیتے ہی، اگو اساں بھی قبول فرما لیا ہے۔ یہ مقام ایسے نہیں ملتے کہ ہم کہتے ہیں کہ اسی 5 نمازہ پڑھ لیا ساتھ ہیں بس اسی مولوی بن کے بڑا پہاڑ پٹ لیا، نا نا، کچھ پاون واسطے نا کوئی چیز کھومن بھی پہنی۔ 20 سال گھر چھوڑی رکھیا، اپنے شیخ دی خدمت کی تھی۔ پھر فرمایا کہ چل بھائی ہن چلیے، اے تا ہے سی نا رب دا در، ہن چلیے جس دی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے اے در پیدا فرمایا، جس واسطے اللہ تعالیٰ نے اے در پیدا کیتا، او دے در تے چلیے۔ عرض کی تھی حضور کتھے جانا ہے؟ کہ اتھے تے جانا ہے جتھے جس دی وجہ تو ساری کائنات بنائی گئی۔ حضور دی بارگاہ پہنچ گئے، ہاں جی نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ جا کے عرض کی تھی، عرض کے میں کی تھی، عرض کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خواجہ عثمان ہرونی السلام علیکہ یا حقیقت الحقائق، ادروں آواز آئی روزہ رسول جو آواز آئی، وعلیک السلام یا قطب المشائخ۔ پتہ چلے آئے خواجہ عثمان دا کی دامی ہوئے، جیڑا صدیق دا کی دائیں۔ پتہ چلے آئے اونا علم ایوں پڑھیا سی، جیڑا صدیق پاک نے عرض کی تی سی، میرا جسم پاک رکھ دینا رسول دی بارگاہ دے وچ، ادروں آواز آوے تا دفن کرنا۔ ایو یقیدہ معین الدین دا سی، ایو قیدہ اپنے شیخ دا سی، اس واسطے اندروں آواز آئی وعلیک السلام یا قطب المشائخ۔ عرض کی تھی اے حقیقتاں دے حقیقت جانن والے تواڈے تے سلام ہوون۔ اندروں بھی آواز آئی اے قطبہ دے مشائخ تہانوں بھی سلام ہوئے۔ پھر اتھے رہے، حضور دی بارگاہ تے رہے، کچھ عرصہ اتھے مقیم رہے اپنے شیخ دے نال۔ پھر ہویا کی اے میرے معموم دے غلاموں، ویکھو شاہ معین الدین والملہ دی شان، 20 سال 10 سال علم پڑھ کے 20 سال اپنے شیخ دی خدمت کر کے حضور دی بارگاہ پہنچے نے، خواب کی ویکھدے نے، میرے آقا فرمانے اے معین الدین
اچھا کہو نا سبحان اللہ۔ قرآن نے اس واسطے آکھیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ایمان والےو اللہ تو ڈرو، سچیاں لوگاں دے نال ہو جاؤ۔ سچے لوگ کون نے سمجھ جاؤ، جنوں مور لگی ہے روزہ رسول چوں او دا نام شاہ معین تے پھر اساں انہاں نوں سچا نہ آکھیے تاں کی آکھیے؟ او اللہ دے دوست بھی نے، اللہ دے بندے سچے بھی نے، دین دے معین بھی نے، دین دی مدد کر کے دنیا والیاں نوں دسیا ہے اے لوگوں دین تے چلو گے اللہ تہاڈی خود بخود مدد فرماوے گا۔ اتھوں چل دن ٹائم مختصر میرے دوستو، ایک روایت ہے کہ غوث پاک نال ملاقات ہوئی، ایک روایت ہے کہ آپ دے بیٹے عبدالرزاق نال ملاقات ہوئی۔ اتھوں چلے نے حکم ہویا معین الدین ہندوستان جانا ہے، میرا غلام علی حجویری ہے او دے مزار تو ہو کے جانا ہے۔ ہائے 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 اتھا کہہ دو سبحان اللہ۔ اے معین الدین جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ اسا توانو سلطان الہند بنا دیتا ہے۔ اے معین الدین اسا توانو ہندوستان دا سلطان بنا دیتا ہے۔ اصل تا مطلب یہ ہے کہ مزہ تا آندا انسان نو اے ظاہری حکومت ہے کیڑی ہے، کوئی حکومت نہیں، مطلب ہے کہ مزہ اس حکومت ہے جڑی دلوں تے کیتی جاندی۔ آج ایسا ویکھیا نہیں ہے، آج شاہ معین الدین دا مزار بھی ساڑھے جو شاید کسی نے ویکھیا لیکن ویکھیا نہیں ہے، لیکن محبت دل نے چھے دل تا دلہ تے حکومت پر کر دینے وجہ کی ہے، وجہ رسول دی غلامی ہے، اللہ دا خوف ہے، دین دی تابعداری ہے۔ میرے دوستو شاہ معین الدین والملہ دادا صاحب دی بارگاہ تے آگے حاضری پیش کی تھی۔ آج میرے دوستو اعتراض کیتا جانا قبرہ تے نہ جایا کرو، میں آخنا اشرف علی تھانوی سفر نامہ لکھنا او دے اندر لکھیا ہے، دادا صاحب آگے حاضری دیتی ترن ویلے آخدا ہے جنا تا بڑا چنگا ہے، دنیا تو بعد بھی لوگاں تے دلان تے حکومت پیا کردہ ہے۔ اچھا کہوے نا سبحان اللہ ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، میرے محبوب دے غلاموں، آپ آگے چلا فرمایا ایک دھیار نہیں لوگ آخ دے نانا ذرا بھی نہیں جانا چاہیے، اور جہاں معین الدین تو منن والے ہو، آپ نے فرمایا نانا جیڑا آخ دے نہیں جانا چاہیے اس سے نہ جاؤ، ساڑی سنت عمل کر جاؤ، اسا 40 دن لا کے جا رہے ہیں۔ اچھا کہو سبحان اللہ۔ اے میرے دوستوں آپ نے 40 دن گزارے، ترن لگے تھے عرض کی تھی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملہ رہنما۔ دنیا والے انہوں دس کہ نا کے سارا پیر گنج بخش فیض عالم، پورے عالم انہوں خزانے عطا فرمان۔ لوگ نبی تے اعتراض کر دیں کچھ نہیں دے سکتا، شاہ معین الدین دسیا گنج بخش فیض عالم، پورے عالم کو خزانے عطا فرما رہے ہیں۔ جس نے دنیا مانگی اس کو دنیا مل رہی، جس نے روحانیت مانگی اس کو روحانیت مل رہی ہے، جس نے دین مانگا اس کو دین مل رہا ہے، جس نے کچھ بھی مانگا ہے سب کچھ عطا کر دیا گیا ہے۔ اس واسطے فرمایا ہے نا کہ سارا پیر کامل کاملہ رہنما۔ تسی ساڑھے ورگے کمزوراں دے پیرو، میں اپنے آپ نو آکھ رہا ہوں۔ ہاں جی شاہ معین الدین والملہ نے عرض کی تھی نہ کہ سارا پیر کامل، تسی میرے ورگے کمزوراں دے پیرو، لیکن جیڑے
کاملاً انہاں دے رہنما ہو، جڑے کاملاً انہاں دی رہنمائی کرن والے ہو۔ میرے دوستو مزارات تے جانا جائز نہ ہوندا، اتوں ڈائریکٹ ہندوستان آندے، لیکن نہ دسے آئے اتوں روحانیت ملدی ہے لیکن لین کا چج ہوئے۔ اس واسطے شاعر نے بڑی خوبصورت اعلیٰ حضرت بریلوی نے آکھیا سی، اے لوگوں تم اعتراض کر دے ہو نبی کچھ نہیں دے سکتے، نا 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 میں آخنا کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ داتا صاحب دی بارگاہ چ بیٹھ کے شاہ معین الدین دسیا گنج بخش فیض عالم سارے عالم نو فیض عطا فرما رہے ہیں، چاہے دنیا دا ہوئے دین دا ہوئے، جس نے جڑی مراد منگی ہے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، علی حجویری دے صدقے عطا فرمائی ہے۔ اس واسطے دہلی پہنچے، مختصر عرض کراں اور مختصر کراں کہ آپ اجمیر شریف پہنچ گئے، پرتھوی راج دا مقابلہ کیتا، وہ ہندو جوگی مسلمان ہو گیا، انہیں بھی مقابلہ کیتا۔ میں شارٹ کٹ عرض کراں، اس وقت ہندوستان دے پورے تے ہندوؤں دی حکومت سی، جڑے آج ہندو ساڑھے کول بدلے لے رہے ہیں نا، ہندو ساڑھے کول جڑے بدلے لے رہے ہیں، شہاب الدین غوری تے محمود غزنوی دی تلوار دے بدلے لے رہے ہیں ساڑھے کول آج۔ شہاب الدین غوری حملہ کیتا، فتح نہ ہویا، خود زخمی ہو کے پھر غزنی چلا گیا، غور چلا گیا۔ ہاں جی، پھر خواب ویکھدا ایک بزرگ میں نے ملے کہ آخ دن اے شہاب الدین ذرا دوبارہ وقت حملہ کرنا، اللہ تینوں فتح عطا فرمائے۔ شہاب الدین غوری تھانی سر دے مقام دے اتے حملہ کیتا، 1,30,000 فوج دے نال۔ پرتھوی راج جڑا اس وقت حکمران سی، اس نال مقابلہ کیتا، 3 لاکھ فوج سامنے، 1,30,000 شہاب الدین غوری دی فوج سامنے، آمنا سامنا ہویا۔ اللہ تعالیٰ نے شہاب الدین فتح عطا فرمائی ہے۔ اودا بھائی مر گیا، اودا بھائی جنگ دے اندر مر گیا، ایک قید ہو گیا، قتل کر دیتا گیا۔ حضرت شہاب الدین صبح تو لے کے شام تک جنگ میں مشغول رہے، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی دی ہے۔ نمازاں دا ویلا ہو گیا ہے، مغرب دے ویلے ویکھ دینے، آخ دن ایلس کروا لے ہو، یکجا ہو جاؤ، کٹھے ہو جاؤ، اللہ نے سانو فتح عطا کی دی ہے۔ ادھروں پہ آواز آنی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت شہاب الدین غوری رحمت اللہ علیہ بڑے سوچ بچارج پہ گیا، ہویا کی ہے فتح داساں کی دی ہے، فتح اللہ سانو دیتی ہے۔ اتنے پہلے مسلمان تک کوئی نہیں سی، لیکن آیا کتھوں ہے، آکے چلو ذرا ویکھیے تا صحیح۔ جدو ویکھے آئے ایک بابا ہے، چند نمازیاں نال نماز پیا پڑھ رہا ہے۔ ویکھدا ہے بابا کون ہے، جدو اگے ود کے ویکھیا، آکھیا اوے لوگوں سنو غور کرو، اپنے فوجیوں نو آکھیا وہی بابا ہے جس خواب دے اندر آکے من دسے آئے، اے شہاب الدین حملہ کر، اللہ تینوں فتح عطا فرماوے گا۔ اے وہی بابا ہے۔ اے دوستوں بزرگوں میرے محبوب دے غلاموں، اگر حکمرانی کامیاب چاہتے ہو پھر اللہ والے نال جڑنا پوے گا، دین والے نال جڑنا پوے گا۔ پھر کسے لانتی فرانس دی ضرورت نہیں، پھر کسے لانتی مودی دی ضرورت نہیں، اسلام وال انگلی بھی کر کے ویکھے، لیکن وجہ کی ہے پھر حکمران شہاب الدین ہوئے، مددگار تے رہنما معین الدین ہوئے۔ اے ہون کتھوں لئیے سی؟ حضرات گرامی یاد رکھو، اسلام تے ہر طرف تو تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں۔ ادو تا حیثہ نے ہو حکمران شہاب الدین غوری جائے تے محمود غزنوی جائے، شمس الدین التمس جائے، ہاں جی محمود غزنوی جائے تے اونا دے